صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس نظامی کی کتب کو جامع معنی تشریح کے ساتھ مختصر وقت میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نور الازا کا سبق اسباب الفطر فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابۃ، یہ فصل ہے فرض نماز کو یا واجب نماز کو جانور کے اوپر پڑھنے کے حوالے سے۔ لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرض فرائض ولا الواجبات، جانور پر فرض نماز کو پڑھنا یا واجب نماز کو پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ لا یصح درست نہیں ہے جانور پر صلاۃ الفرائض فرض نمازوں کو پڑھنا، ولا الواجبات اور نہ ہی واجب نماز کو جانور پر پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کالبتری والمنظوری وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، اور اسی طرح وطر نماز کو بھی پڑھنا جانور کے اوپر جائز و درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس نماز کو والمنظوری اور اس نماز کو جس کی نظر مانی گئی ہو کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گی، تو جو نظر مانی گئی نماز ہے جس کی نظر مانی گئی ہو تو اس نماز کو بھی جانور کے اوپر پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ وما شرع فیہ نفلا فافسدہ، وما شرع اور ایسے ہی وہ نماز جس کو شروع کیا ہو نفل کے طور پر، وما شرع اور جس کو شروع کیا ہو فیہ جس میں شروع ہوا ہو نفلا نفلی طور پر، یعنی جس کو شروع کیا ہو نفلی طور پر، فافسدہ پھر اس نماز کو فاسد کر دیا ہو یعنی پورا نہ پڑھا ہو، تو اس نماز کو بھی اگر جانور پر پڑھتا ہے تو یہ جائز و درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز اب اس پر لازم ہو گئی اس کی قضا کرنا، اور یہ واجب کے درجے میں ہو گئی، اور واجب نماز کو آپ نے پڑھا ہے کہ جانور پر پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نفل نماز جس کو فاسد کر دیا ہے اب اس کو جانور پر پڑھ نہیں سکتا۔ ولا صلاۃ الجنازۃ اور نہ ہی جنازے کی نماز کو جانور پر پڑھنا جائز و درست ہے۔ والسجدۃ تلیت آیتها علی الارض، اور ایسے ہی وہ سجدہ کرنا جانور کے اوپر درست نہیں ہے، تلیت آیتها جس کی آیت کی تلاوت کی گئی ہو علی الارض زمین پر۔ ہاں اگر اس آیت کی تلاوت جو ہے جانور پر ہی کی گئی تو اب یہ سجدہ کر سکتا ہے جانور کے اوپر، لیکن اگر اس کی تلاوت جو ہے زمین پر کی گئی اور سجدہ سواری پر کر رہا ہے تو یہ جائز و درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں الا لضرورت، مگر ضرورت کی وجہ سے۔ ہاں جو اوپر جو چیزیں بتائی تھیں کہ فرائض نماز کو یا واجب نماز کو یا وطر نماز کو وغیرہ وغیرہ جانور کے اوپر پڑھ نہیں سکتا، درست نہیں ہے، تو یہ بغیر ضرورت کے ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے وہ جو ہے جانور پر پڑھ رہا ہے تو یہ جائز و درست ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے نماز پڑھنا۔ اب ضرورت کیا کیا ہو سکتی ہے اس کی مصنف تشریح فرماتے ہیں کہ خوف لص، جیسے کہ کسی چور کا خوف ہو، علی نفسہ اپنے جان پر، علی نفسہ اپنے آپ پر یعنی اپنی جان پر کسی چور کا خوف ہونا، یا دابتی ہی یا اپنے جانور پر کسی چور کا خوف ہونا، او ثیابی ہی یا اپنے کپڑے پر کسی چور کا خوف ہونا، لو نزلہ اگر وہ اترے، یعنی اگر اترے گا تو اترنے کی صورت میں ان تمام چیزوں کا خوف ہے تو اب وہ جو ہے جانور پر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز و درست ہے۔ وخوف سبع وطین المکان وجموع الدابۃ وعدم وجدان من یرکبہ لعجزہ، فرماتے ہیں اور اگر درندے کا خوف ہے، ایسے ہی کیچڑ کا خوف ہے، تین المکانی کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ، اور کیچڑ کا خوف ہے، وجموع الدابۃ اور جانور سرکش ہے، جموع مانے سرکش نافرمان، اور جانور نافرمان ہے، وعدم وجداد اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے، من یرکبہ جو اس کو سوار کر دے، لعجزہ اس کے عجز کی وجہ سے، یعنی وہ عاجز ہے، جو بندہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے عجز کی وجہ سے
کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو سوار کر دے تو ایسا شخص بھی جو ہے سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جو صورتیں بتائی تھیں کہ درندے کا خوف ہو اور کیچڑ ہو اور جانور سرکش ہو، تو یہ تمام کے تمام لوگ جانور پر نماز پڑھ سکتے ہیں عذر شرعی کی وجہ سے۔ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَحْمَلِ عَلَى الدَّابَّةِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً أَوْ وَاقِفَةً۔ فرماتے ہیں اور کوئی شخص جو ہے ایسے محمل پر نماز پڑھتا ہے، ایسے محمل میں نماز پڑھتا ہے، محمل یعنی کجابے میں نماز پڑھتا ہے جو جانور کے اوپر ہے۔ کجابہ کہتے ہیں جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جس پر جو جانور کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ جو کوئی شخص جو ہے ایسے محمل میں، ایسے کجابے میں نماز پڑھتا ہے جو کہ جانور کے اوپر ہے، تو یہ کالصلاۃ علیہا ای علی الدابہ، ہا کی ضمیر جانور کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ جانور پر ہی نماز پڑھنے کی طرح ہے، یہ جانور پر ہی نماز پڑھنے کے مانند ہے اگر کوئی شخص اس محمل میں نماز پڑھتا ہے جو جانور کے اوپر ہے۔ اب یہ جو صورتیں بتائی گئی تھیں کہ نماز پڑھنا جائز و درست نہیں ہے، فرائض وغیرہ ہو، یہ کون سا جانور ہے، یعنی چلتا ہوا ہو یا رکا ہوا ہو، تو مصنف فرماتے ہیں سواء کانت سائرۃ او واقفۃ، چاہے یہ جانور چلتا ہوا ہو، سائرۃ یعنی چلتا ہوا ہو، او واقفۃ یا ٹھہرا ہوا ہو، کوئی بھی صورت ہو، بہر دو صورت نماز پڑھنا جائز و درست نہیں ہے جانور پر۔ ولو جعل تحت المحمل خشبۃ حتی بقی قرارہ الی الارض کان بمنزلۃ الارض فتصح الفریضۃ فیہ قائما۔ یہاں سے مصنف فرماتے ہیں اور اگر کسی شخص نے جو ہے محمل کے نیچے، تحت المحمل، محمل کے نیچے خشبۃ لکڑی کو گاڑ دیا یا لکڑی رکھ دی، یعنی لکڑی کو جو ہے زمین میں دھسا دیا، اس کے اوپر کجابہ رکھ دیا، کجابے کے نیچے جو ہے لکڑی کو رکھ دیا، لکڑی کو بنا دیا، لکڑی کو رکھ دیا، حتی بقیہ قرارہ، یہاں تک کہ اس کجابے کا جو قرار تھا بقیہ یہ ٹھہر گیا، یعنی کجابہ زمین پر کیا ہو گیا، ٹھہر گیا، اب وہ ہل وغیرہ نہیں رہا ہے یا گرنے کا اندیشہ نہیں ہے، بالکل زمین پر ٹھہر گیا، اس قدر اس میں جو ہے ٹھیک ہو گیا ہے یہ کجابہ، حتی بقیہ قرارہ، قرار باقی ہو گیا ہے زمین کی طرف، کان بمنزلۃ الارض، تو اب یہ جو کجابہ ہے گویا کہ زمین ہی ہے، یعنی یہ زمین کے درجے میں ہو گیا ہے، جو جب زمین کے درجے میں ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس پر نماز پڑھنا جائز و درست ہو جائے گی۔ فتصح الفریضۃ فیہ قائما، تو اب اس میں نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا، فرائض و واجبات وغیرہ جو اوپر ذکر کیے تھے ان تمام کو پڑھنا جائز و درست ہو جائے گا قائما، لیکن یہ پڑھے گا کیسے، کھڑے کھڑے پڑھے گا، کیونکہ فرض نماز وغیرہ کو کھڑے کھڑے پڑھا جاتا ہے، جبکہ نفل کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض کے لیے شرط ہے کہ وہ کھڑے کھڑے ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کو یہ سبق سمجھا دیا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔